السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کے دن لوگ آپس میں بات کیا کر رہے تھے پتہ ہے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج چیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے، جتنا انہوں نے ظلم کیا سب کو دکھایا جائے گا۔ اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ قیدی بن کر کے حرم میں آئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان سب مکہ والوں سے پوچھتے ہیں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ان سب لوگوں نے کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم، ہم نے دیکھا ہے تم بھی شریف ہو، تمہارے باپ بھی شریف، تمہارے دادا بھی شریف تھے، تم شریفوں کی اور کریموں کی اولاد میں سے ہو۔ میرے آقا نے صحابہ کے نعرے کو بدل دیا جو کہہ رہے تھے الیوم یوم الزحمہ الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت اڑانے کا دن ہے، آج گردنیں مارنے کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ نہیں، الیوم یوم الرحمہ الیوم یوم الرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ ان ظالموں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، تمہیں اگر چھوٹا تخت بھی ملے تو تم سب سے پہلے غریبوں کا خون چوستے ہو۔ آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا کی، ان کے اپنے جانی دشمنوں کو میرے مولا نے سامنے کھڑا کیا، لیکن لاؤ تاریخ میں ایک مثال جس محمد عربی نے اپنے قاتلوں کو یا اپنے قتل کرنے والے منصوبے بنانے والوں کو ایک ہی دن میں سب کو معاف کر دیا ہو، سب کو آزاد کر دیا ہو، یہ کہا ہو اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آج سب کے سب آزاد ہو، سب کے سب آزاد ہو۔ ایک شخص ایسا تھا صفوان جس کا نام ہے، وہ سب سوچتا تھا کہ نہیں، وہ گھوڑا لے کر کے دوڑ گیا اور سمندر میں کودنے گیا، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، محمد کے ہاتھوں میں غلام نہیں بنوں گا۔ اس کا قریبی دوست عمیر بن وہب، وہ صحابی ہو چکے تھے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ صفوان میرا دوست خودکشی کرنے کے لیے چلا گیا، دوڑے دوڑے گئے اور سمجھایا کہ صفوان دے، محمد کو جیسا بتایا گیا ویسے نہیں ہے، تو آ جا، تجھے معاف بھی کریں گے اور گلے سے بھی لگائیں گے۔ اس نے کہا صفوان نے کہ میں جنگ بدر میں گیا ہوں، ان کے مقابل میں کئی ان کے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہوں، خندق میں بھی رہا ہوں، احد میں بھی رہا ہوں، کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ حضرت عمیر نے کہا تجھ سے بھی بڑوں کو معاف کریں گے، تو آ تو چل میرے ساتھ۔ صفوان نے کہا نہیں، میں نہیں جا سکتا، میں سمندر میں کود کر خودکشی کر لوں گا۔ عمیر بن وہب آئے رسول پاک کے پاس، کہا میرا ایک دوست ہے صفوان ہے، وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، وہ ڈر کے مارے، اے اللہ کے رسول کیا آپ کی طرف سے امان ہے؟ حضور نے فرمایا میری طرف سے مکمل امان ہے۔ کہا کہ کیا علامت ہے کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ آپ کی طرف سے امان مل گئی؟ میرے آقا نے اپنا عمامہ مبارک کھول کر دے دیا، اپنا جبہ دے دیا، جاؤ صفوان سے کہہ دینا محمد نے اپنا عمامہ اتارا ہے، اپنا جبہ دیا ہے، تیرے لیے امان ہے، واپس آ جا۔ دنیا آج امن سکھانے نکلی ہے، یہ ظلم کی داستان لکھنے والے آج پیس کی بات کرتے ہیں، میرے محمد جیسا پیس نہ کبھی پہلے تھا نہ آج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امن پھیلایا ہے، کہاں کس داستان میں تم ڈھونڈو گے اس کو؟ جنہوں نے دفن ہوتی بچیوں کو اتنا بلند مقام دیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت لا کر رکھ دیا، جنہوں نے بیواؤں کو جلنے سے بچایا، جنہوں نے غلامی کی زنجیر سے آزاد کرایا، اس محمد عربی پر اگر آج کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو میں کہتا ہوں اس زمانے کا سب سے بڑا ناجائز کتا ہے، جسے یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسول کے اخلاق کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ میرے محمد کو پڑھ لیا کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پڑھ لو، پھر تمہارا دل کشادہ ہو جائے گا، تمہارا دل محبتوں سے بھر جائے گا۔ حقیقت میں کسی کو اگر دیکھنا ہو کہ حدیثیں، کسی کے الفاظ دیکھنا ہو میرے آقا کے دیکھے، میرے عزیزوں اس محمد عربی نے یہاں تک کہہ دیا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اگر تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا بھی دو تو ایک صدقے کا ثواب۔ کس نے رکھا یہ امن؟ کس نے رکھا یہ امن؟ تم مسکرا بھی دو دوسرے بھائی کو دیکھ کر، صدقے کا ثواب ہے۔ ناک بھونس ہکیڑ کر کے مت رہو، چڑچڑا کر کے مت رہو، اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملو۔ میرے عزیزوں آج تمہیں حکم صرف اتنا دیا گیا مصافحہ کرو، معانقہ کرو، دل ملانا مولا کا کام ہے۔ یہ امن کا ماحول کس نے پیدا کیا؟ میرے رسول نے پیدا کیا۔ تمہیں پتا ہے جہاں لوگ گردنیں مارتے تھے وہاں اپنی بھوک اپنے بھائی کے لیے قربان کر رہے ہیں۔
ہاں گرم گوشت جن کے پاس آ جائے صحابہ وہ کھانے کو تیار نہیں، اس سے پہلے کہ میرا بھائی کھا لے۔ یہ امن کا معاشرہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ پوری دنیا میں لا کر دکھاؤ۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آج کے کہ اگر آپ نے میرے آقا کے اخلاق کی ترجمانی نہیں کی تو دوسروں سے کیا امید رکھو گے؟ دوسروں سے کیا امید رکھو گے؟ میں اس شاعر کے شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکو کیا کرتے ہیں اس سے مجھے کیا سروکار؟ ڈاکو کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا، چور کا کام ہے چوری کرنا، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ لٹنے کیوں دے رہے تھے؟ آپ خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ میرے عزیزوں، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فکر مند نہیں تو چوروں کو بلیم کرنا چھوڑ دو۔ تم اگر اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سیریس نہیں تو ڈاکوؤں کو دوشی ٹھہرانا چھوڑ دو۔ ڈاکو تو ڈاکہ ڈالے گا، چور چوری کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے گھر کی حفاظت کرو، تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں۔ سارے الزامات تو دشمنوں پر ڈالتے ہو۔ تم نے اپنے آپ کو حضور کے اخلاق میں لانے کے لیے ایک بار بھی تیاری نہیں دکھائی، پھر دوسروں پر کیا دوش رکھتے ہو؟ تمہیں اپنے لباس بدلنے کی فکر نہیں، اپنا چہرہ بدلنے کی فکر نہیں، اپنی تعلیم اچھی کرنے کی فکر نہیں، دوش کسی اور کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم آؤ دامن مصطفیٰ میں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کسی کے اخلاق ہیں؟ قرآن جن کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے، وہ چھوڑ کر اگر ہم دوسروں کے چرنوں میں جائیں گے تو پھر حال یہی ہوگا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ صرف شرط اتنی ہے اے سنی مسلمان، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر حضور کی طرف تم متوجہ ہو گئے تو بس ساری دنیا تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے۔ شرط یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے کے پورے مومن ہو جاؤ، پورے کے پورے غلام مصطفیٰ ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف بڑھ کر کے تو دیکھو، دنیا تمہارے تلوے نہ چومے تو پھر بات کرنا، دنیا تمہارے سامنے جھکے نہ تو پھر بات کرنا۔ اس لیے کہ مولا کا قانون ہے، وہ عزتیں اسے دیتا ہے جو اس کے نبی کی غلامی کرتی ہیں، وہ عزتیں انہیں نوازتا ہے جو اس کے نبی کے شیدا ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج یہ منبر، آج یہ محراب مجھے اس لیے نہیں دیا گیا کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں، یہاں صرف اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ محمد عربی کا غلام۔ اس کے علاوہ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارا لباس دیکھ کر کے، کیا ہمارا چہرہ دیکھ کر عزت کی جاتی؟ نہیں، اچھے اچھے چہرے والے ہیں، اچھے اچھے لباس والے، بڑے بڑے پیسے والے ہیں۔ یہ جو عزتیں ہیں پلکیں بچھائی جاتی ہے محمد عربی کی غلامی کا صدقہ ہے۔ ہاں، اسی بات پر آپ بھی آ جاؤ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اے مسلمانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مولا سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرمائے، اور تمام برے منصوبوں کا منہ کالا فرمائے۔ مولا ہماری جماعت کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہماری صفوں میں مولا تعالیٰ قوت حیدری عطا فرمائے، شجاعت فاروقی عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے، اولیاء کے قدموں کی نسبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو کاٹنے والوں کو مولا کیفر کردار تک پہنچائے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔